بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، پچھلے دنوں حکومت نے پٹرول میں جس طرح اضافہ کیا، بجلی کی قیمتوں میں جس طرح اضافہ کیا، گھی کی قیمتوں میں جس طرح اضافہ کیا، اور پھر وہ سلسلہ چلتا گیا، اور اب ایک عام آدمی جو اپنے گھر کا سودا سلف 8-10 ہزار روپے میں مہینے کا لے آتا تھا، غریب آدمی جو اس سے گزارا کر لیتا تھا، اب وہ واقعتاً کم از کم 1.5 گنا خرچے سے وہ اتنا سودا سلف اپنے گھر کے لیے لا رہا ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ چلیں، حکومت نے بڑی مجبوری میں اور عوام کا خیال رکھتے ہوئے جو بھی فیصلہ کیا وہ دل پر پتھر رکھ کر کیا۔ اب وہ جہاں پہ بھی بیٹھتے ہیں، جو بھی اعلان کرتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں، مثال کے طور پہ وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ جی پچھلی حکومت سرنگیں بچھا کے گئی تھی جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں پچھلی حکومت معیشت کا بیڑا غرق کر کے گئی تھی اس لیے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ اور جتنے بھی معیشت کے ڈاکٹر ہیں جو پہلے دن میں 4 بار آ کے معیشت پر بڑا لیکچر دیا کرتے تھے، غریبوں کی بڑی ہمدردی اور اتنے خوبصورت الفاظ استعمال کرتے تھے، غریب کو لگتا تھا کہ یہ رات سے پہلے آئیں اور ہمارا مسئلہ انشاءاللہ فوراً آسان ہو جائے گا۔ اب وہ تو کدھر گم ہیں، ان کا تو کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب ناظرین، معیشت ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ بہت سارے پروگرام ہو سکتے ہیں، ہونے چاہیے۔ میں ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامران خان شو میں نے جتنے عرصے سے بھی دیکھ رہا ہوں وہ 5 منٹ یا 1.5 گھنٹہ پورا پاکستانی معیشت پہ پروگرام کریں۔ اگر سارا نہ کر سکیں تو 5 منٹ لازمی اس پہ دیتے ہیں۔ وہ معیشت کا درد رکھتے ہیں، وہ ملک کا درد رکھتے ہیں، اور میں بڑا ان کے اس پروگرام سے امپریس ہوتا ہوں کہ سارے پاکستانی دنیاوی معاملات کے علاوہ معیشت پہ تھوڑا بہت وہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں۔ اب معیشت تو انہوں نے ایک ایسے پرندے کا نام رکھ دیا ہے جو جس کو دل چاہے وہ اپنے پنجرے میں بند کر لے اور کہے جی یہ معیشت ہمارے پاس ہے۔ معیشت غریب آدمی کو اپنے روزی روٹی کی پڑی ہے، بچوں کے پیٹ بھرنے کی پڑی ہے، انہیں کیا غرض ہے کہ معیشت کیا چیز ہے۔ اب جب یہ ڈاکٹر لوگ ٹی وی پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب میں آپ کو ذرا 2-3 اعداد و شمار بتاتا ہوں۔ جب نون لیگ کی حکومت گئی تو اس وقت پاکستان کا بجٹ ٹارگٹ جو ہے، ٹیکس ٹارگٹ، وہ 4,500 ارب تھا۔ اگست میں عمران خان کی حکومت آئی تو انہوں نے پہلے سال میں ٹارگٹ اچیو نہیں کیا، وہ 3,700 ارب کلیکٹ کر سکے اور تقریباً 7 یا 800 ارب کم ٹارگٹ اچیو کیا۔ اب ظاہر ہے اگر 2018 میں نون لیگ نے 4,500 ارب ٹارگٹ رکھا، اور ٹارگٹ کبھی بھی ان کے دور میں میرے خیال میں اچیو نہیں ہوا، 4,500 رکھا تو 4,200 کر جاتے، 300 کر جاتے، 100 کر جاتے، اتنا اسی طرح چلتا اسی طرح ہے۔ اب خان صاحب نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ انہوں نے 3 سال میں ٹیکس ٹارگٹ جو ہے وہ 6,300 ارب پہ لے آئے۔ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ 6,300 ارب پہ لے آئے۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ آپ 4,500 ارب سے تقریباً 6,500 ارب پہ لے آئیں، تو معیشت کا تو بیڑا غرق ہونا ہی ہونا ہے۔ اسی طرح جب نون لیگ کی حکومت رخصت ہوئی تو پاکستانی ایکسپورٹس جو ہیں وہ تقریباً 19 ارب ڈالر تھی۔ 2022 میں وہ 32 یا 33 ارب ڈالر۔ فارن ریمیٹنسز جس سے پاکستان کا نظام چلتا ہے، ایکسپورٹس، اور کیونکہ یہ وہ چیزیں جس سے جو پاکستان کی انکم ہو رہی ہے، ملکی لیول پہ پیسہ آ رہا ہے، ٹیکس کی مد میں ایکسپورٹ سے جو پیسہ آ رہا ہے اور فارن ریمیٹنسز جو آ رہے ہیں، وہ یہ تینوں چیزیں ملا کے تو پاکستان کا وہ اخراجات اور انکم کا بیلنس ہوتا ہے کہ وہ کم ہے یا زیادہ ہے۔ اب پاکستان نے
اس سال فارن ریمیٹنسز جو ٹارگٹ تھا وہ 32 یا 33 ارب ڈالر، یعنی کہ وہ بھی تقریباً 20 ارب ڈالر نون لیگ چھوڑ کے گئی ہے۔ اب اسی طرح جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی 32 یا 33 ارب ڈالر۔ آپ کی جو ڈالر پاکستان میں آئیں گے 2022 جون تک وہ 65 سے 66 ارب ڈالر، جو پچھلی حکومت کے دور میں 38 سے 40 ارب ڈالر تھے۔ تو آپ خود اندازہ کر رہے ہیں، معیشت تو عام آدمی کی اپروچ کی بات نہیں ہے، مگر معیشت کہتے اخراجات اور آمدن کا جو حساب کتاب ہے اس میں فرق کتنا ہے۔ اگر وہ فرق کم ہے تو معیشت بہتر ہے، اگر وہ فرق زیادہ ہے، آپ کے اخراجات زیادہ ہیں، آپ کی انکم کم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ معیشت ٹھیک نہیں ہے۔ تو خان صاحب نے یہ کیا کہ تقریباً ہماری ڈالر میں انکم جو ہے وہ تقریباً 65 ارب ڈالر، وہ 38 سے 40 ارب ڈالر سے وہاں تک گئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ معیشت کا تو بیڑا غرق کر دیا انہوں نے۔ یہ اتنا بہترین چلا رہے تھے، 18 ارب ڈالر دونوں چیزیں، فارن ریمیٹنسز بھی اور یہ بھی۔ ایک انہوں نے یہ فرق ڈالا۔ دوسرا فرق یہ ڈالا کہ ٹیکس جو ہے وہ 4500 ارب ڈالر ہی اگر آپ کر لیں جو انہوں نے ٹارگٹ رکھا تھا، تو ابھی اس سال 6100 ارب روپیہ کلیکشن ہوگی، اور ٹارگٹ 6300 ارب اس لیے تھا کہ وہ اچیو کرنا تھا، وہ اس لیے نہیں ہو سکے گا کہ 2-3 مہینے آپ کو 4 مہینے سال میں پیٹرولیم مصنوعات پہ ٹیکس زیرو کر دیا گورنمنٹ نے۔ اگر وہ ٹیکس بھی 17% لیتے تو یہ 6300 یا 6400 ارب ہونا تھا۔ اب اسی طرح ادر دین ٹیکسز جو حکومتی انکم ہے وہ میاں صاحب کے دور میں تقریباً 400 ارب تھی۔ آج مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں پتا، مگر 1600 ارب سے کراس کر چکی ہے، یعنی کہ وہ 400 ارب روپیہ چھوڑ کے گئے کلیکشن ادر دین ٹیکسز جو مختلف جگہوں سے حکومت کو انکم آتی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معیشت کے یہ جتنے انجینئر اور ڈاکٹر اکٹھے ہوئے ہیں، آج کل تو خیر جو معیشت پہ ہر وقت بات کرتے تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ معیشت سیکھنے ابھی میرے خیال میں ملک سے باہر ہی ہیں، وہ معیشت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ہیں، وہ آئین کے تناظر میں اور شریعت کے تناظر میں مطالعہ کر رہے ہیں کہ معیشت کیا ہوتی ہے، اور میاں صاحب کو آگے کر دیا ہے۔ میاں صاحب بنیادی طور پہ معیشت دان نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے آئندہ۔ میاں صاحب وزیر اعظم پاکستان میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں اور ٹھیکیدار قسم کے آدمی ہیں کہ آپ کا ایک کام ہے، پل بنانا ہے، بلڈنگ بنانی ہے، کوئی اور اس طرح کو کوئی کام کرنا ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے کرتے اور کرواتے ہیں، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ وہ جو کام کرا لیں اس کے لیے فنڈز کی انہیں پرابلم نہ ہو، فنڈز انہیں ارینج نہ کرنے پڑیں۔ معیشت جو ہے وہ آپ کو آپ کے اخراجات اور آپ کی انکم ان دونوں کا حساب اور خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے اخراجات زیادہ نہ ہو جائیں، آپ کی انکم کم نہ ہو جائے۔ یہ خیال رکھنے والا کام میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا نہ تھا پہلے اور نہ آئندہ ہوگا۔ انہیں آپ پنجاب میں رہیں، وفاق میں ان کے بڑے بھائی تھے وزیر اعظم، پیسے یہاں سے ملتے تھے، ادھر پہ جدھر گئے وہاں پہ پل کا اعلان کر رہا ہے، سڑک کا، وہ بہت اچھا کرتے ہیں اور انہوں نے کیے ہیں کام، محنت بے تحاشا کرتے ہیں۔ مگر محنت وہی جو ایک ٹھیکیدار مکان بنانے کے لیے کرتا ہے کہ سال میں مکان مکمل کرنا ہے، مالک کے پاس فنڈز ہیں تو وہ کہے گا جی 6 مہینے میں انشاءاللہ لیبر ڈبل کر کے تو وہ تیار کر دوں گا۔ مگر اگر اسی ٹھیکیدار کو یہ پتہ ہو کہ میں نے پیسے بھی خود بندوبست کرنے اور مکان بھی بنانا ہے تو پھر 5 سال میں، تو یہ ان کی پوزیشن ہے۔ ناظرین، معیشت بہت عام سبجیکٹ ہے اور بہت کمپلیکیٹڈ بھی ہے۔ اب انہوں نے اس کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ کو قوم کے سامنے، جہاں پہ میڈیا والا کدھر سے گزر رہے اس نے مائک آگے رکھا، انہوں نے کہا جی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اب اصولی طور پہ ہونا یہ چاہیے
قوم کے لیے اب قوم چونکہ جاگ اٹھی ہے، قوم کو ان معاملات کی سمجھ آ گئی ہے، اب قوم دیہاتی لوگوں کو بھی پتہ چلا ہے کہ معیشت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب اس پہ بالکل سیر اصل بحث ہونی چاہیے۔ عمران خان کی حکومت کے معیشت دان جو بڑے دعوے کرتے ہیں ان کو بٹھایا جائے، جو کہتے ہیں معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے ان کو بٹھایا جائے، اور اس وقت بٹھایا 1 گھنٹے کے لیے نہیں، 1 گھنٹے میں سوال کرتے ہیں 4 اور اس کا جواب دیتے ہیں، جو بھی دیا اس کا کراس کویسچن ہے کوئی نہیں، اللہ اللہ خیر صلاح، اس طرح نہیں۔ معیشت پہ چونکہ پاکستان کی اب بنیاد معیشت ہے، اگر معیشت ٹھیک نہ ہوئی، معیشت کا بیڑا غرق جس طرح کر دیا ہے اسی طرح چلی تو پھر پاکستان کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہے گی نا۔ لہٰذا پاکستان کے لیے پاکستان کی معیشت کا مضبوط ہونا، اچھا ہونا، بنیادیں ٹھیک ہونا وہ بہت ضروری ہے۔ لہٰذا میں میڈیا سے بھی اور پبلک سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ یہ سوشل میڈیا پہ یہ چلائیں کہ یہ مذاکرہ ہونا چاہیے اور ان لمٹڈ ہونے چاہیے، اس میں ماہرین بیٹھیں اور وہ 2 پارٹیاں ہر حال میں بیٹھیں جو کہتے ہیں کہ اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے، یہ بیٹھیں، قوم کو پتہ چلے کہ کس نے کیا کیا ہے اور آئندہ کیا کرنا ہے۔ جو حکومت ابھی چلی گئی ہے اس کی غلطیاں وہ قوم کے سامنے آئیں، جب قوم کے سامنے آئیں گی پھر قوم آپ سے پوچھتی رہے گی کہ یہ آپ نے اس کا کیا کیا، پھر قوم کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کہاں پہ غلط کیا، کہاں پہ ٹھیک کیا۔ اب تو چند لوگ جنہیں معیشت کا پتہ ہے اور وہ معیشت میں حصے دار ہیں، کوئی ٹاؤٹ ہیں کسی منسٹر کے، کسی سیکٹری کے، کسی اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے وہ وزیر مواصلات، بڑا تجربہ ہے مواصلات کا۔ ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ رہی خان صاحب کی بھی حکومت میں، وہ کوشش کرتے رہے کہ وہ بندہ کسی جگہ پہ لگائیں جو اس فیلڈ کا ماہر ہو، مگر کسی استاد کو آپ پیٹرولیم کا منسٹر بنا دیں، کسی مولوی کو آپ ہائی وے کا منسٹر بنا دیں، کسی مطلب ہے کہ فیلڈ سے ہٹ کر کسی چاکلیٹ ٹافیاں بیچنے والا وہ وزیر خزانہ بن جائے، تو پھر اسی طرح معیشت بھی اسی طرح چلے گی اور معیشت کا نام بھی یہی رہے گا جو ابھی چل رہا ہے۔ تو میں یہ بہت ضروری سمجھتا ہوں اور اس پہ آئندہ بحث ہوگی، آئندہ اس پہ ڈسکشن ہوگی کہ معیشت انفیکٹ دنیا ساری یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کے دور میں پاکستانی معیشت بہت درست سمت پہ، اور ایک بڑی عام بات مجھے یاد آ گئی، وزیر خزانہ صاحب دعا جا رہے تھے IMF سے مذاکرات کے لیے، 4.25 سال کہتے رہے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، یہ نالائقیں، یہ نائل ہیں، یہ فلائیں۔ ایئرپورٹ پہ صحافی کو کہتے ہیں کہ IMF نے یہ کہا ہے کہ آپ کی معیشت بہت تیزی سے گروتھ کر رہی ہے، اسے سلو ڈاؤن کریں۔ یعنی کہ جو چیز وہ 4.25 سال کہتے رہے کہ بیڑا غرق کر دیا، وہ خود کہتے ہیں اور ساری قوم نے سنا ہوگا، لائیو انہوں نے ٹیلی ویژن پہ صحافی کو کہا کہ IMF یہ کہتا ہے کہ آپ کی معیشت بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اس کو سلو ڈاؤن کریں، یعنی کہ کہیں ٹکرا نہ جائے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معیشت کو سیاست سے علادہ ہونا چاہیے۔ معیشت پہ اب چونکہ ملکی بقا کا مسئلہ ہے، اب معیشت کو کسی کو بھی نہ سیاست کرنی چاہیے اور نہ کسی کو اجازت دینی چاہیے کہ جب بھی آئے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ایک دوسرے پہ۔ بھائی بارودی سرنگیں بچھائی کیا ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ پیٹرول سستا کر گیا ہے عمران خان۔ اب آپ اس وقت یہ کہتے تھے کہ 1 روپیہ بھی پیٹرول مہنگا نہیں کرنے دیں گے، مریم نواز صاحبہ کہتی تھی غریب مر گیا، غریب کو مار دیا، مفتہ اسماعیل صاحب کہتے تھے، ڈاکٹر احسن اقبال صاحب کہتے تھے، رانا ثناءاللہ صاحب بھی کہتے تھے کہ معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ یا تو سرنگیں، اگر آپ کو پتہ تھا کہ یہ سرنگیں تو پھر آپ اس میں شریک ہیں، آپ نے قوم کو دھوکہ دیا ہے کہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ سرنگیں ہیں اور آپ کہتے رہے کہ یہ سرنگیں بچھاؤ، اور اگر یہ سرنگیں نہیں ہیں تو پھر بھی آپ اب وہ دھوکہ دے رہے ہیں
قوم کو کہ جی یہ سرنگیں بچھا کے چلیں گے، اس طرح نہیں کام چلے گا۔ آپ جو بات اس وقت کر رہے تھے، یا اس وقت جھوٹ بول رہے تھے، دھوکہ کر رہے تھے، فریب کر رہے تھے قوم کے ساتھ، یا آج کر رہے ہیں، یہ فیصلہ عوام نے اور یہ ان ماہرین لوگوں نے کرنا ہے۔ میری ایک استدعا پبلک سے بھی ہے کہ وہ اس بات کو عام کرے، مطالبہ کرے کہ اس چیز پہ بحث ہونی چاہیے، نیشنل لیول پہ بحث ہونی چاہیے، یونیورسٹیوں کالجوں میں بحث ہونی چاہیے کہ ہماری معیشت کی پوزیشن کیا ہے، یہ درست کس طرح ہوگی۔ یہ جو ڈاکٹر سارے معیشت دان، ان کو الف بے کا نہیں پتہ، یہ وہ لوگ ہیں کسی نے کوئی معیشت ٹھیک نہیں کی۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم 20 سال رہے ہیں، آپ کو 20 سال میں نہیں پتہ چلا معیشت کیسے ٹھیک کرتے؟ آپ نے کیا کیا؟ چلیں آج یہ بتا دیں قوم کو کہ آپ 20 سال 3 بار وزیر اعظم رہے میاں نواز شریف صاحب، 2 بار پیپلز پارٹی کی، یہ پچھلے 5 سالوں میں تو 5 ادوار میں آپ نے معیشت کے لیے کو مثال قائم کی ہے، وہ آج قوم کو بتائیں کہ یہ ہم نے مثال قائم کی تھی، اور اس کا یہ کیا ہوا کہ ٹی وی پہ آ کے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ 95% لوگوں کو پتہ ہی نہیں معیشت کسی پرندے کا نام ہے، کس چیز کا نام ہے۔ ان کے سامنے آپ میڈیا سے گزرتے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ معیشت پہ اس کی بنیادوں سے بحث ہونی چاہیے، اس کی بنیادیں درست ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ سب کو مل کر کرنا ہوگا۔ آپ کا تو یہ موجودہ حکومت کا تو یہ کام ہی نہیں ہے، وہ تو معیشت کا ٹارگٹ نہ لے کے آئے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں اگر یہ 15 مہینے بھی رہ جائیں، 15 مہینے میں بھی انشاءاللہ معیشت کا الف سے بے بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے ٹارگٹس اچیومنٹ اور ہے۔ انہوں نے جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں، وزیر اعظم صاحب جب بھی آپ کسی میٹنگ میں دیکھیں عام پبلک وہ بوکھلائے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اس بوکھلاہٹ کی وجہ کیا ہے؟ وہ حکومت میں آئے ہیں، بڑے آب و تاب سے آئے ہیں، 16 جماعتیں، پاکستان کی کوئی جماعت رہی نہیں جو ان کے ساتھ نہ ہو۔ انہیں کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ میں نے اس معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے۔ اب چونکہ وہ آئے کسی اور کام کے لیے، لگ کسی اور کام پہ گئے ہیں، لوگوں نے انہیں ادھر لگا دیا ہے، اب وہ کھوئے رہتے ہیں ان کاموں میں جس کے لیے آئے ہیں، اور کرتے وہ کام ہیں جو ابھی مصیبت پڑی ہوئی ہے انہیں۔ اس لیے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، گمسم رہتے ہیں۔ کوئی ان میں کوئی وزیر اعظم والی اور اتنی پارٹیوں کی ملی جلی مضبوط حکومت والی کو چہرے سے بندے کو کانفیڈنس نظر آتا ہے، وہ کانفیڈنس نہیں ہے۔ تو میں آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا، آپ لوگ بھی ان باتوں کو سمجھیں، جن کو یہ سمجھ نہیں ہے یا کم سمجھے اس کا مطالعہ کریں، اور پھر ہم ان لیڈروں سے، ان قائدین اپنے سے سوال کریں کہ آپ نے کیا کیا ہے اور صحیح کیا تھا اور آپ نے غلط کیا کیا ہے۔ اب یہ 5 سال جو مرضیاں کریں، آخری دنوں میں آ کے کہتے ہیں ہم نے آپ کی گلی بنائی، ہم نے آپ کی نالی بنائی، ہم نے یہ پل بنا دیا، تب بلے بلے ہو گئی اور پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ پاکستان پائندہ باد۔